नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 41। व इन कज़बूका, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको झुटलाएं, फ़कुल्ली आमाली, बस आप भी कह दें कि मेरे लिए मेरे अमाल, वालकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। व अंतुम बरी होना, तुम बरी ज़िम्मा हो, तुम्हारा कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है, मिम्मा आमालू, उन अमलों से जो मैं करता हूँ। व आना बरीम, और मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मेरा कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है, मिम्मा तअमलून, उन अमलों से जो तुम करते हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख़बरदार कर दिया। अब अगर ये नहीं मान रहे तो जिस तरह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पर, मैं अपने दिन पर। अब इन्हें कह दें कि मेरे लिए मेरे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। अगर तुम पकड़े हुए जाओगे आखिरत में तो तुम्हारे अमलों के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा और मेरे बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम अपने दिन पर, मैं अपने दिन पर। व मिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब एक जैसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी बात कान लगा कर सुनते हैं। अफ़ अंता तुस्मिउ सुम्मा, आगे है, तो क्या आप सुना सकते हैं बहरों को, वलाउ कानू ला याकिलून, अगरचे वो कुछ भी ना अक्ल रखते हों, समझते ही ना हों। यानी सब एक जैसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी बात कान लगा कर तवज्जो से सुनते हैं, तो आप उनकी तरफ तवज्जो ना करें, यानी उनके पीछे ना पड़ें जो बहरे हैं और इसको कबूल ही नहीं करते और बेअक्ल हैं। व मिनहुम मन यंजुरु इलैक, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, यानी जो नज़र करते हैं, देखते हैं। आफ़ अंता तहदिल उम्या, तो क्या आप हिदायत दे सकते हो, रहनुमाई कर सकते हो उसकी, उम्या जो अंधा पड़ा हुआ हो। वलाउ कानू ला युबसिरून, अगरचे वो कुछ भी ना देख सकते हों। तो यानी ऐसे लोग जो देखना चाहते हैं तो वो आप सिस्टम की तरफ मुतवज्जो होते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा जो कोई हिदायत पाना ही ना चाहता हो, जो हिदायत से अंधा बना हुआ हो, तो क्या आप ऐसे लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं जो आंखें ही ना खोलें। इन अल्लाह ला यज़लिमुन नासा, बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करता लोगों पर, शैऊं कुछ भी, वलाकिन्ना, और लेकिन वलाकिन्नासा, और लेकिन इंसान, अनफुसहुम यज़लिमुन, खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता, राई के दाने के बराबर भी। अल्लाह हर तरह से ख़बरदार करने के बाद, हर तरफ से वार्न करने के बाद, फिर जो कहना नहीं मानता, फिर अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब डालते हैं, वरना अल्लाह की तरफ से किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होता। लोग खुद ही, अगर जो दीन इस्लाम से मुँह फेरता है, रसूलों से मुँह फेरता है, खुद अपने ऊपर ही जुल्म करता है। व यौमा यहशुरुहुम, और जिस दिन हम इन्हें जमा करेंगे, का अलम यलबसु, उस वक्त ये कहेंगे कि रहे ही नहीं थे, बसे ही नहीं थे दुनिया में, इला साआति मिनन नहारी, सिवाय दिन की एक घड़ी के, यतआरफूना बैनहुम, वो एक दूसरे को पहचान भी रहे होंगे। कद यकीनन खासिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू, यकीनन झुटलाया उन लोगों ने, यकीनन नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने झुटलाया बिलिका इल्लाही, अल्लाह की मुलाकात को, वमा कानू मुहतदिन, क्योंकि वो हिदायत पर ना थे। अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन इन्हें जमा करेंगे तो उस दिन ये कहेंगे ऐसे जैसे ख्वाब होता है रात के वक्त, कोई पता नहीं होता कितनी देर आया है और किस वक्त आया है। तो ये भी ऐसे ही सोचेंगे कि दुनिया में नहीं रहे थे सिवाय एक घड़ी के, और ये अपने एक दूसरे को नेक और बद एक दूसरे को पहचान भी रहे होंगे। अल्लाह फरमाते हैं खसारे में, नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को छुटलाया, क्योंकि वो हिदायत ही नहीं उन्होंने पाई, हिदायत के लिए ही आंखें बंद की रखी, क्योंकि उन्होंने जब खुद हिदायत नहीं पाई तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को डाल देगा, क्योंकि ख़ुद ही उन्होंने अपनी जानों के साथ जुल्म किया। व इमानूरी यन्ना का बाज़ लजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको दिखा दें बाज़ वो चीज़, ना इदहुम, जिन्स का हम इनको वादा कर रहे हैं या डरा रहे हैं, और नतवफ़ा यन्ना का, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दें, फ़इलैना मर्जिउहुम, इन्हें लौट कर हमारे पास ही आना है, सुम्मल्लाहु शहीदुम, फिर अल्लाह ही गवाह है, अलामा यफ़अलून, उस पर जो ये करते हैं। ये है अल्लाह ताला ने जिस तरह, यानी ये है आयत रिसालत, ये आयत रिसालत है, यानी कि रसूल क्या होते हैं, अल्लाह की अदालत बनकर, अल्लाह की रिसालत बनकर आते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें ख़बरदार कर रहे हैं
اگر ہم چاہیں تو آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں ہی انہیں عذاب دے دیں، کیونکہ جو نہیں مانیں گے، چاہے تو آپ سسم کو وفات دے دیں، پھر ہم ان سے انتقام لے لیں۔ بہرحال یہ کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، اللہ گواہ ہے، انہیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے، اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یعنی جو رسول آتے ہیں پہلے وہ خبردار کرتے ہیں خاص لوگوں کو، پھر انذار عام کرتے ہیں، یعنی فیلڈ میں میدان میں اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اتمام حجت ہوتا ہے، یعنی ہر طرح سے آگاہ کر دینا، سوال و جواب کرنا۔ اس کے بعد کھرے کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں، جس طرح پھر جنگیں ہوئیں، بدر، احد، احزاب، اس طرح پھر یعنی اللہ بار بار وارننگ دیتے ہیں۔ لیکن جو ایمان لانا ہوتا ہے وہ تو لے آتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں لانا ہوتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ ایمان نہیں لائی، پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا کے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح فرعون کی قوم، اسی طرح قوم عاد، قوم سمود۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اے کفار قریش، اگر تمہاری طرف بھی آخری رسول آ چکے ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دیں یا آپ کے بعد، بہرحال اللہ گواہ ہے اور انہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، امت الرسول، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ، جب آ جاتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول، قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے، وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وقت کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہر طرح سے آگاہ کر دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، اب انہیں کیا کرو، اب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار قریش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خصوصی وہ تھے دعوت کے، جنہیں دعوت دین دی گئی، تو ان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ان کے اندر رہے، پھر جو 10-11 سال تھے ان کے اندر معاہدے ہوتے رہے، سارا کچھ، یعنی یہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، وَالدِّینِ الْحَقِّ، اور سچے دین کے ساتھ، کس لیے، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، غالب کر دے اس دین اسلام کو، علی الدین کلہ، اپنے تمام ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بد کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ دین غالب آ چکا ہے۔ وقت کے رسول جب زمین پر ہوں تو اس وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر کے گئے ہیں۔ یہ چیز رسولوں کے وقت ہوتی ہے خاص طور پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اندر ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جو نیکی کی تلقین کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ اب کیا ہے، نیکی کی ہم نے تلقین کرنی ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، ان کے اوپر چڑھ نہیں دوڑنا۔ وقت کے نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کبھی بھی نہیں چڑھے۔ اللہ جب حکم دیتا ہے، جب لوگ پہل کرتے ہیں کافر، اللہ فرماتے ہیں یہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں پہل کریں تو آپ بھی حرمت والے مہینوں میں ہی انہیں جواب دو۔ جس حرمت والے مہینے میں انہوں نے ابتدا کی، اسی حرمت والے مہینے میں ہی آپ لوگ ان پر جواب انہیں دو گے۔ یعنی یہ وقت کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارا کام۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ہر امت کے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا، جب ان کے پاس ان کے رسول آ جاتے ہیں تو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا کب آئے گا وہ وعدے کا دن جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، واقعی اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہاں گیا، کہاں رک گیا، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرما رہے ہیں کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے بارے میں ذرّۃ، نہ نقصان کا، ولا نفعاً، اور نہ ہی نفع دینے کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو مجھے اللہ دینا چاہے۔ یعنی یہ قیامت، یہ عذاب تمہارے پاس اللہ لائے گا، اللہ کے پاس ہے،
مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے، نہ نقصان کا نہ ہی نفع کا۔ ہاں جو مجھے اللہ دینا چاہے لکل امت اجل، ہاں البتہ ایک بات اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ ہر امت کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جس طرح ہر فرد کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور موت بتا کے نہیں آتی کہ میں آج آؤں گی، لیکن وہ بھی اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، پس جب ان کا آ جاتا ہے وقت، فلا یستاخرون ساعۃ، تو نہیں تاخیر کی جاتی، دیر کی جاتی ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھائی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح موت جہاں لکھی ہو انسان خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح امتوں کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا یہ نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے، نہیں، جب اللہ کی گھڑی آئے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذابہ، کہ اگر آ جائے اس کا عذاب، بیاتن، راتوں رات، اور نہارن، یا دن، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی یہ جلدی کر رہے ہیں یہ مجرم؟ یعنی اگر اس کا عذاب رات یا دن آ جائے تو یعنی یہ جو عادی مجرم ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اس قرآن کو جھٹلایا ہے تو وہ نہیں بچیں گے۔ وہ پھر ایسے مجرم جنہوں نے اللہ کے رسول کو کھلم کھلا انکار کر دیا ہے، ایسے مجرم کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع امنتم به، کیا جب وہ واقعہ ہوگا تو تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب، وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم بڑی عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی جس طرح فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا تھا، اللہ نے فرمایا اب تو ایمان لا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت فرعون جیسے لیڈر بڑے سرغنہ کفر کے وہ بھی مان لیتے ہیں، تو اس وقت ایمان لانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ایسے مشرک لوگوں سے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ شرک، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے، تو اکثر جگہ پر ظلم کا ترجمہ شرک ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، کیونکہ مشرک ہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، چکھو جلنے کا عذاب۔ تجزونا، کیا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، الا بما کنتم تکسبون، وہ جو تم کماتے تھے، یعنی جو نیکیاں کمائے گا اسے نیک بدلہ ملے گا، جو برائیاں کمائے گا اسے برا بدلہ ملے گا۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، جو نیکیوں کی محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، جو برائیاں کرے گا وہ اپنے کرتوتوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہ روزی روٹی نہیں ہے، یہ کاسب، یہ کمانا، یہ نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، جبکہ اس کو روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہا ہے، روزی روٹی کو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ایسا ہی ہوگا، کیا واقعی سچ ہے؟ قل کہہ دیجئے ای، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ قیامت برحق ہے، یہ عذاب برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو روک نہیں سکتے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، قیامت آ کر رہے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔